کیونکہ آج کل اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا، ایسا دور آیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو انشاءاللہ آج میں ایسا انشاءاللہ عزیز آپ کی مالی پریشانی ختم، آپ پر لاکھوں کروڑوں قرض بھی ہوگا تو اس کی فکر نہ کریں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ آپ رکھیں یہ دنیا جو آج آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہی دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی اور آپ اس سے دوڑ لگائیں گے۔ تو آئیے وہ وظیفہ سکھاتا ہوں آپ کے لیے، انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ آپ کے وہم گمان سے باہر لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں یقیناً مالی پریشانی ہر طرف ایک عذاب بن گیا ہے، ہر طرف گزر اوقات مشکل۔ ہمیں جتنے میسیج واٹس ایپ پہ آتے ہیں زیادہ تر مالی پریشانی اور قرض مالی پریشانی، قرض مالی پریشانی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹا سا وظیفہ سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ انشاءاللہ میں آپ کو آج ایسا چند الفاظ کا وظیفہ دیتا ہوں۔ قرآن عظیم میں سب مسائل کا حل موجود ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کی طرف دھیان دے؟ دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں گے تو قرآن کی طرف توجہ دیں گے۔ اس مسلمانوں کو دنیا سے اتنی محبت ہونے لگی ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا اتنی تیزی سے ہم سے آگے جا رہی ہے کہ ہم کو اس کے پکڑنے میں کافی وقت لگے گا، لیکن اگر ہم اپنی طرف توجہ دیں، صحیح طریقے سے قرآن عظیم سے محبت کرنے لگیں، قرآن عظیم کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ دنیا ہمارے قابو میں آ جائے گی۔ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اس سے تیز بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتے ہیں دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے دنیا آگے۔ اگر ہم دنیا سے دوڑے نا، دنیا سے بھاگیں تو یہ دنیا ہمارے پیچھے پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں اور اس وظیفے کو آپ کریں تو انشاءاللہ یہ سارے جو زمین کے خزانے ہیں آپ کے لیے ابل پڑیں گے، انشاءاللہ نکل آئیں گے تو سارے خزانے۔ قرآن عظیم بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس لیے دنیا آگے بھاگ رہی ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن خیر دنیا میں رہنا ہے تو جب دنیا میں رہنا ہے تو سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کو سکون ہوگا، مال ہوگا آپ کے پاس، کیونکہ آج کل اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا، ایسا دور آیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو انشاءاللہ آج میں ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ سارے خزانے آپ کے لیے ابل پڑیں گے، اور اگر آپ للہ فی اللہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ صحیح طور سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی پریشانی ختم، آپ پر لاکھوں کروڑوں قرض بھی ہوگا تو اس کی فکر نہ کریں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ انشاءاللہ قرضوں سے سبق دوش ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائے گی، اور یہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ یاد رکھیں یہ دنیا جو آج آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہی دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی اور آپ اس سے دوڑ لگائیں گے۔ تو آئیے وہ وظیفہ سکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ نے شرائط پر غور کرنا ہے۔ بغیر شرائط کے بھئی وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ سمجھا دوں آپ کو۔ جو بھی میرا وظیفہ پڑھیں یا کسی دوسرے کا، جو بھی وظیفہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اجازت بھی دے تو تب تک اجازت نہیں ہوتی جب تک آپ میں یہ شرائط موجود نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز پہلا شرط، سب سے پہلا شرط 5 وقت کی نماز۔ وظیفہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میرا کام کر جائے۔ تو جب آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، 5 وقت کی نماز دیکھو تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 700 مرتبہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ نماز نہیں پڑھتے، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے آپ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ تو 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔
دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، اپنے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اپنے رزق کو حلال بنائیں۔ عبادت قبول نہیں ہوگی آپ کی جب تک آپ حرام سے نہیں بچیں گے۔ آج تک بہت سے لوگ بے احتیاطی سے مال ہڑپ کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ روٹی رکھی ہے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال۔ تو حلال و حرام کی تمیز کریں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل نہ ہو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی ہے بھائی، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماؤں گا۔ جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو شک کر رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو وظائف یار تکا دیا، وظائف میں نے تو زندگی بھر وظائف پڑھے، کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے یقین و ایمان کو مضبوط بنا دے۔ تو چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، وظیفے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو تو اس پر تو پکڑ ہوگی بھئی، عذاب ہوگا۔ آپ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے اور پھر کام نہیں ہوگا تو پھر بے شک میں ذمہ دار، میں مجرم، میں سزا کا مستحق ہوں گا اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا۔ آپ کے لیے تمام قرضے بھی ختم، مالی مشکلات بھی ختم، آپ کے لیے انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ آپ کے وہم گمان سے باہر لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ آپ کے لیے خزانے ابل پڑیں گے انشاءاللہ العزیز، ایسے خزانے ابل پڑیں گے، اس زمین سے خزانے ابل پڑیں گے آپ کے لیے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن شرائط کو یاد رکھیں۔ پہلے شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت چاشت کے وقت ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ چاشت تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے کا ٹائم، اس وقت آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف اور 313 بار سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ آپ نے 313 بار پڑھنے، 11 بار درود شریف، پھر 313 بار یہی آیت، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف انشاءاللہ العزیز۔ پھر دعا، اپنے لیے خصوصی دعا اپنی حاجت کے لیے مانگے، اپنے قرضے کے لیے، اپنی مالی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ لیں۔ میرا اللہ، تیرا اللہ، کائنات کا رب بہت ہی مہربان ہے، وہ انشاءاللہ ایک ہی وظیفے، ایک ہی دن سے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ 2 رکعت نفل اور یہ چھوٹی سی آیت کا حصہ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں کریں گے تو آپ کی مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن پھر بھی ہمارے اعمال چونکہ ایسے ہیں، ہمارے اعمال، ایمان کمزور ہیں، تو دوسرے دن کرے، تیسرے 40 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ 40 دن میں، یعنی 40 دن اس کا آخری حد ہے، 40 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہوگی، اور قرض کا وہ جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دے گا اور آپ کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔